ایک ایسا مرد قلندر جس نے پوری دنیا کے اندر اسلامی انقلاب برپا کر دیا، اس کے پوری روئے زمین پر لاکھوں فالوورز موجود ہیں۔ ایسا سکسیسفل لیڈر جس کی حکمت عملی اور کامل تدبیر نے اسلام دشمن قوتوں اور سازشوں کو پسپا کر کے رکھ دیا۔ ایسا انقلابی شخص جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں اسلامی انقلاب برپا کر دیا۔ میں بات کر رہا ہوں شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی، جنہیں پوری دنیا امیر اہل سنت کے نام سے جانتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے کراچی کے ایک غریب گھر سے، جہاں 12 جولائی 1985 عیسوی مطابق 26 رمضان 1369 ہجری کو حاجی عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ نامی ایک نیک شخص کے گھر میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوتی ہے جس کے چہرے سے ہی سعادت مندیوں اور خوش بختیوں کا نور پھوٹ رہا ہوتا ہے۔ ابھی عمر 2 برس بھی نہیں ہوئی ہوتی کہ حج کے دوران لو چلنے کی وجہ سے والد کا سایہ آپ کے سر سے اڑ جاتا ہے۔ غریبی اور یتیمی دیکھنے والا مگر صابرہ ماں کی زیر تربیت پروان چڑھنے والا یہ با کمال بچہ، جس میں بچپن ہی سے خوف خدا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی خدمت کرنے کا بے مثال جذبہ نظر آ رہا تھا۔ ابتدا ہی سے محنت و مشقت کے ساتھ ساتھ نیک صحبت، علماء کی مجلسوں اور روحانی محفلوں سے اپنے ظاہر و باطن کو علم و عمل اور شریعت کے احکامات کی پاسداری سے منور کرنا شروع کر دیا۔ اپنے لڑکپن میں ہی ٹرین حادثے میں اپنے بھائی کی شہادت اور پھر کچھ عرصے کے بعد ماں کی وفات کے دل دوز واقعات نے گویا مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس طرح سارے گھر اور اپنی بہنوں کی کفالت گھر کے سب سے چھوٹے بیٹے کے نازک کندھوں پر آئی۔ دین کی خدمت کا عظیم جذبہ اور اصلاح امت کا درد اپنے سینے میں رکھنے والے، مستقبل میں لاکھوں لوگوں کا عظیم کامیاب مذہبی لیڈر بننے والے اس با حوصلہ شخص کو اتنی بڑی بڑی مشکلات بھی نہ روک سکی۔ بھلا کون سوچ سکتا تھا کہ غربت، یتیمی اور مشکلات سے بری ہوئی اس قدر کٹھن زندگی گزارنے والا آنے والے وقت میں پوری دنیا اہل سنت کا حوصلہ اور کامیاب لیڈر بنے گا۔ بہرحال اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں ایسے کٹھن حالات سے گزرنے والے جب اس پرفتن دور میں اپنی جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو بچپن سے علماء کی صحبت، بالخصوص مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سے 22 سال تک علم دین سے فیضیاب ہونے والا 1981 میں ایک ایسا تاریخی قدم اٹھاتا ہے جس سے آنے والے وقت کے اندر پوری دنیا اہل سنت کی تقدیر پلٹنے والی تھی۔ The world's largest and successful movement of Quran and Sunnah، دعوت اسلام۔ دعوت اسلامی بلا شبہ پوری روئے زمین کی سب سے بڑی کامیاب مذہبی تحریک بن چکی ہے، جس کا ہر قدم ایک انقلاب ثابت ہوا ہے۔ دین کی خدمت کا یہ کام کبھی آسان نہیں تھا، چنانچہ دعوت اسلامی کی کامیابیاں اور ترقیاں دیکھ کر دعوت اسلامی یعنی خالص دینی کام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دی اور مولانا الیاس قادری کو جان سے مارنے بلکہ آپ کے بچوں کو بھی قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی۔ یہ دھمکیاں ملی کہ یہ فلاں جگہ بیان کرنے آ رہا ہے، ہم اس کو اڑا دیں گے۔ کا ایک آدمی جو تھا یہ ہمارے اندر رہا، یہاں باب المدینہ میں اس نے 6 مہینے تربیتی کورس کیا، امامہ باندھا، داڑھی رکھی اور بالکل یعنی کہ ہمارا حلیہ اس نے بنایا، یہاں تک کہ اس پر اعتماد کر کے اسلامی بھائیوں نے مرکز الاولیاء کی ایک مسجد جو دعوت اسلامی کے زیر انتظام تھی اس کا امام بنا دیا، لیکن وہ تھا ان سے ملا گیا۔ یہاں تک کہ 1996 میں لاہور کے اندر ایک اجتماع سے نکلنے کے بعد مولانا الیاس قادری پر قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دعوت اسلامی کے 2 مبلغ وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ یوں قتل کی دھمکیوں کا سلسلہ تو جاری رہا، مگر خدا کے اس ولی کو دین اسلام کی سچی تعلیمات اور لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع فروزہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکا۔ آپ آگے بڑھتے گئے اور لوگوں کا ہجوم آپ کے ساتھ جڑتا چلا گیا۔
امیر اہل سنت کے کلام، آپ کے انداز اور آپ کے اخلاق میں اللہ نے ایسی کشش پیدا فرما دی کہ جن لوگوں نے آپ کو کبھی دیکھا تک نہیں تھا وہ بھی آپ کے گرویدہ ہوتے چلے گئے، اور یوں دعوت اسلامی کا باغ دن بدن پھلتا پھولتا گیا۔ دعوت اسلامی کے نظام کو محفوظ، مضبوط اور مزید مقبول ترین بنانے کے لیے مولانا الیاس قادری نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا۔ آپ نے دین کی خدمت کے تجربہ کار، عقل مند، علم و عمل سے مزین افراد کی ایک ٹیم یعنی مرکزی مجلس شورا قائم فرمائی اور انہیں دعوت اسلامی کا نظام سنبھالنے کی فل اتھارٹی سونپ دی۔ انہوں نے بھی مولانا الیاس قادری کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے انتہائی حکمت عملی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی یعنی دین کی خدمت کے اس کام کو پھیلا دیا، اور نہایت حکمت عملی کے ساتھ 80 سے زائد ڈپارٹمنٹس کے اندر دعوت اسلامی کا کام شروع کیا، جس کے نتیجے میں آج دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں حفظ و ناظرہ کے ہزاروں مدارس، عالم بنانے کے لیے ہزاروں ادارے، ماڈرن ایجوکیشن پلس اسلامک ایجوکیشن فراہم کرنے والے سینکڑوں سکول، لوگوں کی شرعی رہنمائی کرنے کے لیے جید علماء کرام اور مفتیان کرام کی ٹیم یعنی دارالفتہ اہل سنت جو سالانہ لاکھوں لوگوں کے شرعی مسائل کی رہنمائی کرتے ہیں، 100% اسلامک چینل، مدنی چینل اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دعوت اسلامی کے آفیشیل اکاؤنٹس کے لاکھوں بلکہ ملینز میں فالوورز موجود ہیں۔ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی دعوت اسلامی نے ایسے انقلابی قدم اٹھائے ہیں جن کے بارے میں شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو 80,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں فراہم کرنا اور لاکھوں کی تعداد میں پلانٹیشن کرنا، اور قدرتی آفات سے متاثر ہونے والے سیلاب زدگان یا زلزلے کی آفت میں مبتلا ہونے والے پریشان حال مسلمانوں کو امداد فراہم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ علم دین کی خدمت کے ایسے کام دعوت اسلامی نے سر انجام دیے جن کی آج سے 40 سال پہلے اہل سنت کے اندر ایک کمی موجود تھی، اور آج دنیا بھر کے مختلف ممالک کے اندر دعوت اسلامی کے اپنے مراکز موجود ہیں، اور آج تک دعوت اسلامی نے ہزاروں مساجد کو پوری دنیا میں تعمیر کیا ہے۔ مولانا الیاس قادری کی لکھی ہوئی کتابیں اور آپ کے رسائل لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بن رہی ہیں، اور آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کیا۔ مولانا الیاس قادری کی زندگی سادگی، قربانی اور مستقل جد و جہد کا ایک ایسا باب ہے جس نے امت مسلمہ کے لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔